وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصابير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك. یہ بات ہے اس بات کے بیان میں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے ثوب مصلب میں. ثوب مصلب کہتے ہیں اس کپڑے کو جس میں صلیب کا نشان بنا دیا گیا ہو، جو عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس کو پوجتے بھی ہیں وہ لوگ. تو جو کپڑے میں صلیب کا نشان ہو اس کپڑے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اور یا کسی کپڑے میں اگر تصاویر ہو جاندار کی تو اس کپڑے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ ہل تفسد صلاۃ، کہ کیا نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ وما ینہی من ذلک، اور ان چیزوں کے بیان میں جن سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں میں سے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک ایرام تھا. ایرام لفظ آ رہا ہے روایت میں ایرام کہتے ہیں باریک پردے کو جس کے اندر مختلف رنگ ہوں، تصاویر ہوں. ایسا پردہ جس کے اندر مختلف رنگ ہوں اور اس کے اندر تصاویر ہوں، اس کو کہتے ہیں ایرام. حضرت عائشہ کے پاس میں یہ کپڑا سائیڈ میں کمرے کے اندر لٹکا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں نماز پڑھی اور نماز میں چونکہ یہ کپڑا ہلتا رہا، کبھی تصاویر سامنے ہوئی، کبھی ہل کے آگے پیچھے ہوئی، تو کلر اس کی تصویریں آگے پیچھے ہوتی رہی، دماغ ادھر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس کپڑے کو یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس کپڑے کے اندر نماز پڑھنے میں، اس کے لگے ہوئے ہونے میں، نماز پڑھنے میں ٹینشن یعنی ادھر ادھر دماغ جاتا ہے، لہذا اس کو اتار دیا. مسئلہ کیا ہے؟ ایسے کپڑے میں پہن کر، یہاں تو ثابت کر رہے ہیں لٹکا ہوا روایت میں ہے، تو اسی سے استدلال کریں گے پہنے ہوئے پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کپڑا کمرے میں لٹکا ہوا جس پر تصویریں ہیں، جس پر رنگ برنگ ہے، اس کپڑے کو آپ نے کہا اسے ہٹا دو، یہ نماز میں خلل پیدا کرتا ہے. تو پتہ لگا کہ جب کمرے میں نماز میں خلل پیدا ہوا تو آدمی جو مصلی ہے تو بدن پہ تو بدرجہ اولا خلل کرے گا. جب سجدے میں جائے گا، جب رکوع میں جائے گا، قاعدے میں بیٹھے گا تو اسی کلر کو دیکھے گا نا، اسی کی تصاویر کو دیکھے گا، رنگ برنگ کو دیکھے گا. اس لیے کہا کہ جب کمرے میں سے آپ نے اتروا دیا تو پتہ لگا کہ کپڑا پہن کے بھی ایسا نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہوگی یا نہیں ہوگی یہ مسئلہ الگ ہے. نماز اگر پڑھ لی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، حرام نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن ادھر ادھر ذہن جائے گا، کراہت آئے گی. نماز کیوں ہو جائے گی بھائی؟ اس لیے ہو جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو نماز پڑھی ہے، جس کمرے میں وہ لگی ہے تصویر والا پردہ، آپ نے اس نماز کا اعادہ نہیں کیا ہے. تو پتہ لگا اس طریقے کا اگر کوئی کپڑا ہو بدن پہ یا کپڑا ہو کمرے میں، اس میں نماز پڑھو. یا سارے کمرے میں تصاویر لگا رکھی ہیں، کبھی کہیں ریلوے اسٹیشن پہ یا باہر ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سارے میں تصاویر لگا رکھی ہے چاروں طرف. تو ایسے کمرے میں بھی اگر آدمی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر بات نہیں ہے. جیسے پیچھے آیا کہ اگر دو کپڑوں پر قدرت ہے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. ایسے ہی یہاں کیا تصویر والے کمرے میں
پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لیکن انتخاب ایسے کپڑے کا نہیں کرنا چاہیے، منع ہے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمانے کانا کرام عائشہ کہ حضرت عائشہ کے پاس میں ایک پردہ تھا، سترت بھی، جس کو آپ نے لٹکا رکھا تھا، جانب بیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پردے کو آپ ہمارے سامنے سے ہٹا دو، ابھی بھی عنا کرام کی حالا فإنه لا تزال تصاویرہ، اس لیے کہ اس کی تصویریں برابر تعریض فی صلاتی میرے سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال جائز تو ہے ایسے کمرے میں یا ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا، لیکن بہتر بات نہیں ہے، مجبوری میں اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس نماز کا اعادہ نہیں فرمایا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، اگرچہ بہتر نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان كرام لعائشه رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميت عنا كرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض، پیش آتی رہتی، سامنے ہوتی رہی ہے میری نماز میں۔ چلے آگے۔ باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، من صلى في فروج حریر، فروج حریر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ فروج حریر سے مراد ہے ریشم کا وہ عبا جس کا یہ گریبان سامنے کے بجائے پیچھے کی طرف کر دیا گیا ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ اس طریقے کے کپڑے بھی پہنتے تھے، اور یہ ضرورت ہوتی ہے جنگ کی اور یا ضرورت ہوتی ہے سفر کی، خاص طور سے جب کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے سوار ہو کے چل رہا ہو تو اس کی یہ ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گھوڑے پہ چلے گا مخالف جانب میں تو ادھر سے اگر کھلا ہوا ہے تو وہ ہوا میں کھلتا رہے گا، سینے کو ہوا زیادہ لگے گی، اور جب پیچھے کی طرف ہے اس کا کھولنے کا راستہ تو ہوا زیادہ نہیں لگے گی۔ تو یہ ہے فروج حریر، ریشم کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کپڑا ایک بادشاہ نے دومت الجندل جو ایک جگہ ہے وہاں کا ایک بادشاہ گزرا ہے اقیدر نامی، اس نے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ریشم کا فروج ہدیے میں بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پہن لیا، اور پہننے کے بعد میں نماز ادا فرما لی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد فوراً بڑی جلدی سے آئے اور فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْقَارِئِ لَهُ، کہہ رہے کہ آپ نے مکروہ سمجھنے والوں کی طرح بہت جلدی سے اس کو نکالا اور نکال کر کے ایک طرف پہ رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا لَمْ يَنبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ متقین کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب جائز نہیں؟ خلاف اولا ہونے کے اعتبار سے، یعنی نماز میں ایسا کپڑا پہننا جس میں آدمی کا ذہن جمع نہ رہے، ادھر ادھر منتشر ہو جاوے، ایسے کپڑے کو نہیں پہننا چاہیے۔ آپ نے ریشم کیوں پہنا؟ ریشم کا یہ فروج آپ نے کیوں پہنا؟ جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو مردوں کے لیے سونا پہننا زیور کے اعتبار سے حرام ہے۔ دانت میں اگر لگا لیا، کھول بنا کے، کور بنا کے اگر دانت پہ سونا چڑھا دیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس کا استعمال زیورتن نہیں ہے، زیور کے طور پہ حرام ہے۔ انگوٹھی حرام ہے، چین وغیرہ سب حرام ہے، کیونکہ زیورتن پہنی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریشم بھی مردوں کے لیے حرام ہے، تو آپ علیہ السلام نے پہنا۔ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ
क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने जब पहना जब तक हुर्मत का हुक्म नहीं आया, बल्कि हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना और पहनने के बाद में नमाज पढ़ के जैसे ही फारिग हुए तो आपके पास में फौरन हजरत जिब्राइल आए और आके अभी बताया कि रेशम हराम है। तो चूंकि हुर्मत से पहले पहना गया है इसलिए कोई ये इश्काल ना करे कि आपने क्यों पहना है हुर्मत के हुक्म से पहले। और अगर पहन के नमाज पढ़ ली गई, मान लो एक आदमी है आज उसे पता है कि रेशम का कपड़ा पहनना हराम है, लेकिन उसने फिर भी कोई अब्बा कब्बा चप्पा रेशम का कुर्ता बना लिया और बनाने के बाद में नमाज पढ़ ली, तो नमाज का क्या हुक्म है? फरमाया कि नमाज हो जाएगी, क्योंकि नमाज की सेहत के लिए लाजिम है तसत्तुर का होना। जहाँ दूसरे शराइत हैं उनमें से एक शर्त तसत्तुर भी है, तो वह भले रेशम है तसत्तुर तो हो गया, तो रेशम का पहनना बिजाती ही वो नाजायज है, वो मसला अलग है, गुनाह मिलेगा, लेकिन नमाज हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी अपनी औरत को ज़माना हैज़ में तलाक दे दे तो मसला यह है कि तलाक वाक़ई हो जाती है अगरचे हराम है। हैज़ के दिनों में तलाक देना हराम है क्योंकि बिदात है, इसलिए कहा नाजायज है, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो ऐसे ये कपड़ा पहनना नाजायज है, लेकिन अगर पहन के नमाज पढ़ लोगे तो नमाज हो जाएगी, वाजिबुल इआदा नहीं होगी। बरखिलाफ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के, इमाम मालिक और इमाम अहमद दोनों हजरात का मसलक एक है। वो ये फरमाते हैं कि अगर फर्रूज हरीर में नमाज पढ़ ली गई, यानी रेशम वाले कपड़े में पढ़ी गई, तो उसका इआदा उनके यहाँ लाजिम है। शवाफे और अहनाफ के यहाँ इआदा नहीं है। चलिए। وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى به ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا للمتقين اي للمؤمنين. मुत्तकीन माना में मोमिनीन के है, वरना फिर आप इस्तेदलाल करो लफ्जों को लेकर के जो गैर मुत्तकी हैं यानी दुनियादार मुसलमान हैं तो क्या वो पहन सकता है शराब? नहीं। इसीलिए शारहीन ने और मुफस्सिरीन ने कहा कि मुत्तकीन के माना है मुमिनीन के। मुत्तकीन ऐ मुमिनीन, कोई मोमिन नहीं पहन सकता है। और फिर जमा मुज़क्कर लाए हैं, इससे इशारा किया इस बात की तरफ कि औरतें पहन सकती हैं। यहाँ औरतें मर्दों के साथ दाखिल नहीं है। चलिए। बाबुन फी सौबिल अहमर, बाबुन फी सौबिल अहमर, ये बाब है सौब अहमर के बयान में। क्या मकसद है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का? फरमाते हैं कि इससे जवाज को बताना मकसद है कि सुर्ख रंग के कपड़े में भी नमाज हो जाएगी। नमाज के होने ना होने का ताल्लुक किसी कपड़े के रंग के साथ में नहीं है, कलर के साथ में नहीं है, बल्कि तसत्तुर के साथ में है। तसत्तुर जैसे कर लो, ये टाट लपेट लो उठा के नीचे से, या बाहर पड़ा हुआ कोई गोली लपेट लो, तसत्तुर हो जाएगा, नमाज हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे कुछ भी नहीं है और किसी आदमी ने अखबार लिया, उन्हें चिपका विपका करके उनका एक गोले जैसा बना लिया और उसमें लिपट के नमाज पढ़ लेगा तो भी नमाज हो जाएगी, क्योंकि तसत्तुर उससे भी हो गया है। ये तो है मसला नमाज का। दूसरा मसला यह है कि सुर्ख रंग के इस्तेमाल का क्या हुक्म है। सुर्ख रंग का कपड़ा, कुर्ता, पैजामा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं? अल्लामा शुरुल गुलाली, एक बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, शुरुल गुलाली, उन्होंने एक रिसाला लिखा है, उसमें सुर्ख कपड़े के पहनने ना पहनने के बारे में 8 कौल नकल किए हैं। बाज ने कहा, बाज ने किया। एक कौल उनमें से ये भी लिखा है कि मुस्तहब है सुर्ख कलर का पहनना, ये भी लिखा है। एक कौल तो ये। दूसरा कौल फुकाहे अहनाफ का एक कौल ये है, फुकाहे अहनाफ कहते हैं कि अगर सुर्ख बिल्कुल तेज सुर्ख है उसका पहनना तो मकरूह है, मना है, मकरूह है। और अगर धीमा सुर्ख है जिसको लाइट कलर कहते हैं, एक तो होता है तेज कलर, एक होता है लाइट कलर, धीमा हल्का कलर।
اگر دھیما ہلکا کلر ہے تو اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو پہن سکتے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے۔ بلکہ یہ لکھا کہ اگر کسی کپڑے کی زمین سفید ہو اور اس پر لیٹیاں لال ہوں، لیٹی لال ہو، لائن، تو ایسے کو پہننا تو مستحب قرار دیا ہے۔ کیسے کو؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا پہنا ہے۔ جہاں روایت میں آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام باہر نکلے، حلۃ حمراء، حلہ حمراء، دو کپڑے، حلہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو، آپ کے بدن پہ حلۃ حمراء تھا، تو فقہاء احناف نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اس سے مراد وہ لال کپڑا جس کی زمین سفید ہو اور اوپر ڈیزائن لائننگ، اس کی لائننگ ہو کیسی کلر والی، جیسے مثال کے طور پہ لال رومال جو اوڑھتے ہیں عرب کا، عرب سے بھی آتا ہے، ادھر سے ادھر سے بھی آتا ہے، جو عرب لوگ اکثر لگاتے تھے، تو اب یہ لال رومال ہے، کہنے کے لیے بولنے والا کیا بولتا ہے کہ وہ میرا لال رومال لا اٹھا کے، یہ کہتے ہیں نا، دکان میں کہیں گے آپ جا کے کیا کہتے ہیں کہ سفید رومال دکھاؤ، نہیں، سفید کہو گے بالکل پیور سفید دکھائے گا، اور کہو گے کہ عربی لال رومال دکھا تو لال دکھائے گا، حالانکہ وہ لال نہیں ہے، سارا لال ہے نہیں، اس کے اندر تو ڈیزائننگ لال ہے، بھرت کی ہوئی ڈیزائننگ، اوپر ابھار جو ہے وہ لال ہے، اندر کی زمین سفید ہے۔ تو جیسے اس کو لال کہہ دیا گیا، ایسے ہی حضور جو حلہ پہن کے نکلے تھے اس حلے کو بھی لال کہہ دیا گیا، حقیقت میں وہ حلہ سرخ لال نہیں تھا۔ احناف اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں حبر کا لفظ ہے، حلۃ حمراء کے ساتھ حبر، اور حبر کہتے ہیں اس کپڑے کو جو مقام حبر کا بنا ہوا ہو، اور وہاں کپڑا بنتا تھا زمین سفید اور اوپر کی ڈیزائن لیٹی لائننگ لال ہوتی تھی، تو وہ استعمال کرنے کو تو سب فقہاء نے کہا ہے کہ وہ مستحب ہے ایسا کپڑا استعمال کرنا۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثني عمر بن ابي زايدة عن عون بن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يقتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلد يد صاحبه۔ یہ روایت پہلے آ چکی ہے، یہ تبرک والی جہاں میں نے بتایا تھا کہ صحابہ آپ کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، آپ کے غسالہ کو گرنے نہیں دے رہے، جس کو مل گیا اپنے بدن پہ مل رہا، جسے نہیں ملا وہ ساتھی کو کہہ رہا ہے ادھر کو ہو جائے، میرے کو ملا دے، اپنی یہاں تم نے ملا لیا نا، اپنی بازو میرے ہاتھ پہ رگڑ دے تاکہ حضور کا لگا ہوا وہ پانی پر قطن میرے ہاتھ پہ بھی لگ جائے۔ چلیے ثم رأيت بلالا أخذ عنزة له فركزا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، یہ آ گیا ترجمہ، اس سے ثابت کرو، ترجمہ الباب اس سے ثابت ہے، حلة حمراء مشمرا، آپ حلة حمراء یعنی سرخ جوڑا پہنے ہوئے اس کو اٹھائے ہوئے نکلے، مشمرن کپڑے کو اوپر اٹھا کے جلدی سے نکلنا، جیسے آدمی کو جب بہت تیزی ہوتی ہے نا اور لنگی پہن رکھی ہو نیچے ہو تو جلدی سے اوپر اٹھا کے چلے گا تاکہ کہیں اڑد نہ جاوے، تو آپ اپنے حلہ حمراء کو اوپر اٹھا کے جلدی سے نکل کے تشریف لائے۔ چلیے مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، من بين يدي العنزة۔ دیکھو اس میں کوئی مسئلے ہیں، کتاب الحج سے متعلق ہے یہ مسئلہ کہ بھائی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے سے گدھا گدھی گزر جاوے تو کیا حکم ہے؟ تو یہ مینا کا واقعہ ہے جس سے استدلال یہ کیا گیا کہ دیکھو یہاں چھوڑ دیا گیا ہے جانور کو، سامنے گدھی کو سامنے چھوڑا، وہ چل رہی ہے اور کسی نے بھی نماز کے اوپر اعتراض نہیں کیا ہے۔ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ، اور دیکھا میں نے لوگوں کو اور ایسے چوپاؤں کو کہ وہ نمازی کے سامنے سے یعنی آدھا کے اس طرف سے گزر رہے ہیں۔ چلیے باب الصلاة في السطوع والمنبر والخشب۔ بس ایک مسئلہ سمجھ لو، یہ مسئلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں
روایت میں کئی لفظ آ رہے ہیں، ان لفظوں پر الگ الگ ترجمہ قائم کیا ہے امام بخاری نے اگلے صفحے کے آخر تک۔ مسئلہ کیا ہے؟ سارے ابواب سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ الگ الگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز زمین پر ہی پڑھنی چاہیے یا زمین کے علاوہ بھی نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کسی آدمی کو وہم آ سکتا تھا اس روایت سے جس میں آیا ہے کہ اللہ نے میرے لیے 5 خصوصیتیں رکھی ہیں۔ ورقی تو خمسن آیا نا پیچھے کہ 5 چیزیں مجھے دی گئی، ان میں ایک چیز کیا آئی؟ جعلت لی الارض کلھا طہورا، کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین کو طاہر و مطہر بنا دیا گیا۔ کیا آیا نا؟ اب اس سے کسی کو وہم یہ آ سکتا تھا کہ بھائی پھر زمین پر ہی نماز ہو سکتی ہے، زمین کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک تو اس سے وہم آ سکتا تھا، دوسرے وہم اس سے آ سکتا تھا کہ سجدے کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے بھائی؟ وضع الجبہۃ علی الارض، وضع الجبہۃ علی الارض، کہ پیشانی کو زمین پہ رکھنا۔ تو اس سے بھی وہم آ سکتا تھا کہ بھائی جو آدمی قالین پہ نماز پڑھے گا، یا جو آدمی تخت پہ نماز پڑھے گا، یا جو آدمی فرش پہ نماز پڑھے گا، وہ تو ان روایتوں کے خلاف کرنے والا ہے، شاید کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے حضرت نے یہ ابواب قائم کیے کہ زمین کا مطلب یہ نہیں کہ زمین ہی پر بھی عین ہی نماز پڑھی جائے، بلکہ مطلب یہ زمین اور جن سے زمین جتنی بھی چیزیں ہیں، بھائی تخت ہے یہ کہاں سے بنا؟ درختوں سے، اور درخت کہنے سے آئے؟ زمین سے۔ یا ایسے پتھر کہاں سے نکلے؟ زمین سے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری زمین سے ہی بنی ہے نا۔ تو یہ بتانا چاہا کہ زمین سے مراد زمین اور جن سے زمین سب چیزیں ہیں، ان پہ بھی نماز پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی لیے دیکھو ترجمہ قائم کیا، باب الصلاۃ فی السطوح، سطوح جمع ہے سطحن کی، اور سطح کے معنی چھت۔ تو چھت تو زمین نہیں ہے، زمین تو نیچے ہے، مکان اوپر بنا دیا آپ نے، وہ تو کیا نہیں کہتے اسے؟ زمین نہیں کہتے کہ زمین پہ چلا جاؤ اوپر، یہ نہیں کہتے چھت پہ چلا جاؤ۔ پتہ لگا زمین نیچے ہے اور اوپر چھت ہے، تو اگر اوپر نماز پڑھے گا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ اوپر جو بنا ہوا ہے، جو بھی بنایا وہ ساری جن سے عرض ہے۔ دوسری چیز، الصلاۃ فی المنبر یا علی المنبر، نماز پڑھنا چھت پر، نماز پڑھنا منبر پر، نماز پڑھنا کہیں پر؟ خشوبی لکڑیوں پر، تختوں پر۔ تو پتہ لگا کہ زمین کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب پر نماز اگر پڑھو گے تو نماز جائز ہو جائے گا۔ منبر لا کر، منبر نبرن سے ہے، منبر بنا ہے نبرن سے، اصل مادہ نبرن ہے، نبرن کے معنی ہے رفعت و بلندی، اسی لیے منبر کو منبر کہتے ہیں کہ وہ زمین سے بلند ہوتا ہے۔ تو منبر لا کر اشارہ کیا اس بات کی طرح کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے بلند جگہ پر تو بھی جائز ہے، یعنی چبوترے پہ پڑھنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ لا رہے آگے روایت میں کہ جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا، سن 7 میں، 8 میں، 9 میں 3 قول ہیں۔ ابن حجر نے 7 بھی ذکر کیا، 8 بھی ذکر کیا، لیکن دونوں کو ذکر کرنے کے بعد میں کہتے ہیں وفیہ نظر، وفیہ نظر، پھر 9واں قول نقل کیا حضرت نے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ 9ویں قول میں جو ہے اس میں بھی نظر ہے۔ کیوں؟ ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیچھے آیا ہے تیمم والا، غزوہ کون سا؟ 2 قول ہے نا وہاں، ایک ذات الرقاع کا ہے اور دوسرا مستلق کا ہے، اور وہ کس سن میں ہے؟ 5 میں، سن 5 نبوی میں غزوہ واقعہ افق کے وقت میں حضور کا منبر پہ بیٹھنا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ لگا کہ ان تمام اقوال سے پہلے منبر بن چکا ہے، 7 سے 8 سے 9 سے بھی پہلے بن چکا ہے، کیونکہ 5 میں بیٹھنا ثابت ہے۔ تو منبر لا کر
اشارہ کیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، وہاں نماز پڑھی، پھر جب سجدہ کرنا ہوا نیچے پیچھے آ گئے، پھر اوپر چلے گئے۔ مسئلہ سمجھو کہ اگر امام صرف اکیلا اوپر کھڑا ہے اور مقتدی نیچے کھڑے ہیں سارے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ چند نمازیوں کو ساتھ میں امام کے کھڑے ہو جانا چاہیے بلند جگہ پر، جیسے مان لو جب کہیں اجتماع ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے تو اسٹیج بناتے ہیں، امام صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر رخ صرف بنا ہوا ہے اور کچھ آدمی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بلا کراہت جائز ہو جائے گا۔ امام اکیلا نہ کھڑا ہو بلند جگہ پر یہ مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اس کا برعکس اگر سارے مقتدی اوپر کی مسجد میں چلے جائیں 2 منزلے پہ اور امام اکیلا نیچے کھڑا رہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کو بھی کہا کہ یہ بھی کراہت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آگے قصہ آ رہا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام کے ساتھ میں نماز پڑھی اور امام تھے نیچے، مصلی تھے سارے اوپر، لیکن اس میں یہ رعایت رکھنی پڑے گی کہ امام کی نقل و حرکت کا علم مقتدیوں کو ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ پر کھڑا ہو جاوے کہ جہاں سے اوپر ہو یا نیچے ہو تو نقل و حرکت مقتدیوں کو معلوم ہوتی رہے، تو ایسی جگہ پر اکیلا کھڑا ہوگا نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ میں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے منبر کا ذکر کر کے اسی کو بتایا کہ بلند جگہ پہ کھڑا ہو سکتے ہیں۔ والخشوع اور خشوع لا کر کے اشارہ کیا کہ جائز ہے کہیں پر تختوں پر تختے بنا لو، چبوترا بنا لو، ان پر بھی جائز ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ برف کی سلی ہے، برف کی سلی پہ کپڑا ڈال دو، اسی پہ نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کے تو یہ بھی جائز ہے۔ آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آ رہا ہے، عبداللہ ابن عمر نے برف کے اوپر نماز پڑھی ہے، تو اس سے بھی پتہ لگا زمین پہ ضروری نہیں ہے، تخت پہ پڑھنا جائز ہے، منبر پہ پڑھنا جائز ہے، چھت پہ پڑھنا جائز ہے، حصیر پہ پڑھنا جائز ہے، چٹائیوں پہ پڑھنا جائز ہے، قالین جتنے بھی مسجدوں میں بچھا رکھے ہیں سب پہ انہی روایات سے پڑھنا جائز ہے۔ ورنہ کہیں گے کہ بھائی زمین پہ کیوں نہیں پڑھتے نماز، یہ ٹانٹ کیوں بچھا رکھا ہے، یہ مسجدوں میں چٹائی کیوں بچھا رکھی ہے، یہ مسجدوں میں اتنی بہترین قالین کیوں بچھا رکھی ہے، قالین پہ کیوں سجدہ کرتا ہے، وَزُرُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ کیوں نہیں کرتا ہے، تو ناجائز ہو جاتا ہے، اعتراض آتا۔ یہ لا کر کے سب اعتراضوں کو ختم کر دیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہ جائز ہے یہ ساری شکلیں، کیونکہ مراد جن سے عرض ہے، اور جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں بتاؤ جن سے عرض سے ہے نہیں ساری کی ساری چیزیں، تو زمین سے تو پیدا ہوئی نا، زمین سے بنی، کسی پہ بھی پڑھو، کپڑے پہ پڑھو، کپڑا کہاں سے بنا، آسمان سے، زمین سے بنا، کپاس بنی زمین میں سے، کپاس کے ذریعے کپڑا بنا، تو سارا سب کچھ زمینی کی طرف لوٹے گا۔ چلیے یاد رکھنا ترجمہ کہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جمود پر اثر لا رہے ہیں حضرت حسن بصری کا۔ جمود کے کیا معنی ہے؟ برف، جمود کے معنی برف جمع ہوا، والقناطیر، قناطیر کے معنی پھول، یہ بنا ہوا ہے باہر، قناطیر کے معنی والقناطیر المقنطرہ، پھول کے اوپر نماز پڑھنا، نیچے سے پیشاب بہ رہا ہو، یا نیچے نماز پڑھنا اوپر چھت سے پیشاب بہ رہا ہو، دائیں طرف سے پیشاب بہ رہا ہو، بائیں طرف سے بہ رہا ہو، یہاں نالی ہے، میرے نالی سے پیشاب جا رہا ہے، یہاں نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے نالی چل رہی پیشاب جا رہا ہے، یا یہ کہ اوپر نالی ہے اس میں سے پیشاب جا رہا ہے، اس کے نیچے نماز پڑھو، یا نیچے زمین میں دبی ہوئی نالی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھو، سب شکلوں میں نماز ہو جائے گی، نماز جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر نیچے، اس کے بدن سے تو ٹچ نہیں ہے۔ اب رہا اولا نہ اولا کا مسئلہ وہ الگ ہے، اولا نہیں ہے کسی گندگی کے پاس نماز پڑھنا۔ چلیے وَإِن جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا وَمَا أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ، پیشاب میں، گندگی میں اور اس میں درمیان میں سترہ آڑ، اس سترہ کے عام معنی نہیں لینا، جو سترہ ہے مصلی کا وہ نہیں، بلکہ ناپاکی میں اور مصلی میں بیچ میں آڑ ہونی چاہیے کوئی بھی۔ چلیے وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المسجد، ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پہ نماز پڑھی امام کے نماز کے ساتھ، یعنی امام نیچے پڑھا رہا تھا اور مقتدی اوپر تھے۔ وصلی ابن عمر، ابن عمر نے نماز پڑھی علی الثلج،
کہیں سنجی کے معنی برف، برف کی سنجی کے اوپر نماز پڑھی. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سالوا سهل بن سعد من اي شيء المنبر فقال ما بقي في الناس عالم به مني ومن اصل اللہ الغائب. کے نبی کا منبر کس چیز کا تھا وہ بتا رہے. فرمایا، جواب دیا، من اصل الغابہ، اصل غابہ کا. غابہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ غابہ، غابہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرتے تھے اور جنہیں ارینا والے، عقیل والے دوڑا کے لے گئے تھے، چرا کے لے گئے تھے، جن کو پھر اللہ کے نبی نے پکڑوا کے مروایا تھا. اس جگہ کا نام ہے غابہ. اور اصل، اصل کے معنی کیا ہے؟ چھاؤں، جس کو آج کی زبان میں سمجھے کہ یہ جو ساگوان ہے، اس طریقے کی لکڑی. اصل غابہ، غابہ مقام کی چھاؤں کی لکڑی، یعنی اس طریقے کی لکڑی جیسے آج ہم ساگوان کہتے ہیں، ایسے لکڑی کا بنایا گیا تھا منبر آپ کا. اور عملہ فلان مولا فلانا، بنایا تھا اس کو فلانی عورت کے آزاد کردہ فلاں غلام نے. چلیے. عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمله فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه. بہت بڑا کہ آپ کھڑے ہوئے منبر پہ اور تکبیر کہی آپ نے، لوگ آپ کے پیچھے تھے سارے. چلیے. وقام الناس خلفه فقرا وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فجعل القهقرى، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گئے، کھڑے ہیں سیدھے، آپ پیچھے اتر گئے نیچے جب سجدہ کرنا تھا، کیونکہ اس پہ کیسے سجدہ ہوتا؟ منبر پہ آپ کھڑے ہوئے. چلیے. فسجد على الأرض ثم عاد على المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع قهقرا حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن هذا الحديث قال وإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم کہہ رہے ہیں کہ علی بن عبداللہ مدینی جو ہیں انہوں نے کہا حضرت امام احمد علیہ رحمہ کو، وہ کہہ رہے ہیں علی بن عبداللہ مدینی کہ سألنی احمد بن حنبل هذا الحدیث، کہ اس روایت کے بارے میں مجھے امام احمد بن حنبل نے پوچھا، یہ جو پیچھے قصہ آیا ہے. قال وإنما أردت أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان أعلى من الناس، کہ حضرت امام احمد بن حنبل پوچھ رہے ہیں کہ بھائی علی بن مدینی مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ کے نبی نے لوگوں سے بلند ہو کے نماز پڑھی ہے؟ یعنی مقتدی نیچے تھے اور اللہ کے نبی اعلیٰ من الناس، لوگوں سے اوپر تھے. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فلا باس ان یکون الامام اعلیٰ من الناس، کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بنا لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو جائے امام، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اعلیٰ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کو فإن سفیان، اے امام احمد بن حنبل، سفیان ابن عیینہ جو آپ کے استاذ ہیں وہ تو بہت زیادہ سوال کیے گئے اس حدیث کے بارے میں، کیا آپ نے نہیں سنا ان سے؟ کہ امام احمد بن حنبل حضرت سفیان ابن عیینہ جو آپ کے استاذ ہیں، آپ نے ان سے روایت نہیں سنی؟ قال اللہ، کہ مجھے ان سے سننے کا موقع نہیں ملا. چلیے. كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت فإن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجعش ساقه أو كتفه وإلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل. دیکھو یہ دوسری روایت میں لائے ہیں. کون سی قصہ مشہور ہے کہ 5 نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے تھے. تیز گھوڑا تھا تو جو بڑی تیزی سے دوڑا تو سائڈ میں سے نکلتے ہوئے درخت تھا، اس درخت سے آپ کا حصہ ٹکر گیا کیونکہ بہت قریب سے نکلا وہ گھوڑا. آپ گر گئے اور آپ کا کندھا یا دایاں پہلو آپ کا چھل گیا.
ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ آرام فرمایا اور 1 مہینہ، اور صحابہ یہیں آپ کی عیادت کرنے آتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور وہیں امامت کرتے اور صحابہ بھی ساتھ میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ چلیے فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزلت 29 فقالوا يا رسول الله إنك عليك شهرا فقال إن الشهر 29 علیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایلا کر رکھا ہے عورتوں سے۔ دیکھو یہ 2 روایت میں راوی سے غلط ملت ہو گیا۔ ایلا والا واقعہ الگ ہے، اور یہ چوٹ لگنے کے بعد میں حضور کا اوپرلی منزل پہ 1 مہینے تک رکنا الگ ہے۔ اس ٹائم پر بھی 1 مہینہ آپ اوپر کی منزل میں رک گئے، عورتوں کے پاس نہیں گئے، اور جب چوٹ لگی تب بھی 1 مہینہ رک گئے، لیکن راوی نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ حالانکہ یہ ایلا والا قصہ جو ہے یہ تو 4 سال کا فرق ہے اس میں اور اس میں، 4 سال کا دونوں میں وقفہ ہے، لیکن یہاں لگتا ہے دونوں ایک ہیں۔ کہاں متشابہ لگ گیا کہ آپ اس میں بھی اوپر رکے اور اس میں بھی اوپر رکے۔ ترجمہ الباب ثابت ہو گیا کہ آپ اوپر ہیں چھت پہ، دوسری منزل پہ رہ رہے آپ، اور وہیں آپ نے نمازیں پڑھی، تو پتہ لگا کہ چھت پہ مکان کی نماز جائز ہے۔ چلیے باب إذا صار صوب المصلى امرأته إذا سجد صوب المصلی امرأته اذا سجد، جب کسی نماز پڑھنے والے کا کپڑا لگ جاوے عورت کو جب کہ وہ نماز پڑھنے والا سجدہ کرے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی آ چکا پہلے مسئلہ۔ اگر کہیں بازو میں گندگی ہے تو گندگی کے بازو میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حائضہ کے بھی بیان میں آیا تھا پیچھے کہ اگر حائضہ عورت پاس میں ہے، سو رہی ہے، کپڑا اس کے اوپر لگ جاوے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں ہے، حائضہ ہے یا بغیر حیض کے ہے اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے وقت میں عورت کے بدن پہ نمازی کی چادر وادر لگتی رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کا اس سے کیا مقصد ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ عورت کو کپڑا اگر ٹچ ہو جائے نماز میں تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ مقصد ہے۔ دیگر حضرات یہ کہتے ہیں نہیں، یہ مقصد نہیں، بلکہ احناف کی تردید کرنا ہے، احناف پہ نقد کرنا ہے، کہیں میں محاذات والے مسئلے میں اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ میں مل کے کھڑی ہو جائے غیر محرم نماز میں تو کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہاں کہہ رہے کہ دیکھو امام بخاری رد کرنے کے لیے لائے اس بات پہ، قصہ نکل کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں نماز پڑھتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام جس وقت میں سجدہ کرتے تھے تو میں آپ کے مقابل میں پڑی رہتی تھی، وَأَنَا حِذَاؤُهُ، محاذات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں، تو پتہ لگا کہ محاذات سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں محاذات کا مسئلہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ امام بخاری کا نہ تو وہ مقصد ہے کھینچ تان کر کے آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ محاذات ہے ہی نہیں۔ امام بخاری کو پتہ نہیں کہ بھائی احناف کے یہاں محاذات کی کیا شرط ہے۔ ہمارے یہاں محاذات کی شرط کیا ہے کہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز میں تکبیر تحریمہ میں شریک ہوں، دونوں آدمی مرد اور عورت ایک تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھ رہے ہوں۔ اگر یہاں آپ نماز پڑھ رہے اور کوئی عورت آ کے اجنبی آپ کے پاس آ کے اپنا تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نماز پڑھنے لگے الگ منفردن تو کچھ نہیں ہوگا، اس سے نماز نہیں ختم ہوتی۔ تو لہذا یہ تو یہاں لیٹی ہوئی ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھ رہی، حضور نماز پڑھ رہے اور یہ لیٹی ہوئی ہے، تو لہذا محاذات ہوگی کہاں؟ یہاں پتہ لگا کہ امام بخاری کا مقصد احناف کا رد نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد عن خالد
قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى حذاؤه وعلى حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. وكان يصلي على الخمرة. اور آپ نماز پڑھتے تھے خمرہ پر. حسیر آگے لا رہے. خمرہ کے معنی چھوٹی سی چٹائی جس پر آدمی کھڑا ہو تو سجدہ اس پہ نہ کر سکے اور سجدہ کرے تو کھڑا اس پہ نہ ہو سکے. چکور چھوٹی سی چٹائی اس کو کہتے ہیں خمرہ. اللہ کے نبی اس پر بھی نماز پڑھتے ہیں. پتہ لگا زمین پر ہی لازم نہیں ہے, خمرہ پہ بھی جائز ہے. آگے حسیر لا رہے ہیں. چلیے باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن يصلي قائما ما لم يشق على صحابه يدور معها وإلا فقاعدا. الصلاة على الحصير کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زمین پر ہی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے؟ یہی تو بات چل رہی. الصلاة على الحصير زمین پر لازم نہیں, چٹائی پر بھی جائز. یا اسی طریقے سے قصہ نقل کر رہے روایت میں کہ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے کشتی میں, جہاز میں, کشتی میں سفر کر رہا ہے تو وہ آدمی نماز پڑھنی چاہے پڑھ سکتا ہے. پتہ لگا زمین پہ شرط نہیں ہے. اگر زمین پہ شرط ہوتا تو کہتے ہیں بھائی وہاں سمندر میں کہاں کرے گا, سمندر میں کہاں کرے گا سجدہ, اس کشتی پہ کیسے کرے گا؟ زمین پہ پڑھنی ہے نا نماز, تو باہر نکل کے پڑھنا نماز. تو ایسا حکم نہیں. پتہ لگا کہ وہاں کشتی میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ زمین ہی لازم نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور کشتی میں ہم نماز پڑھنا چاہیں تو کیا حکم ہے, بیٹھ کے پڑھیں کھڑے ہو کے پڑھیں؟ حضرت نے کہا اگر ساتھیوں کو کوئی دقت نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے, بہتر جہاں تک ہو سکے. اور اگر دوران بعث کا مسئلہ ہے, کسی کو چکر آتا ہے, وجہ سے ہر آدمی نہیں برداشت کرتا ہے سمندر میں, پانی کو دیکھ کے ایسے چکر آ جاتا ہے, تو اگر اس طریقے پر کوئی آدمی چکر والا ہے تو ساتھیوں کا خیال کریں. کیوں؟ اگر یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا اور چکر آ گئے, گر گیا, سر پھوٹ گیا تو سب کام دھکا لگ جائیں گے نہیں, ساتھی کو چوٹ لگ گئی اب کیا کریں گے, سب چلو بھائی کیا کرنا ہے. تو اس لیے کہا کہ ساتھیوں کا خیال کرے, اگر چکر آتے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے. اسی لیے کیا کہا مَعْلَمْ تَشُقَّ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ, کہ جب تک مشقت نہ ہو تیرے ساتھیوں کا تو پھر کیا يَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدْ, کہ چکر آتے ہو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں, اگر چکر آئے وَإِلَّا فَقَاعِدْ تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے گا. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت له فاكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال انس وقمت الى حصير. ترجمہ ثابت ہو گیا کہ حضرت انس کے یہاں جو دعوت ہوئی تھی نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے گئے تو سوچا انہوں نے کہ آپ کے یہاں برکت نماز بھی پڑھوا لو 2 رکعت. بڑے آدمی اگر گھر پہ آتے ہیں تو چاہیے انہیں 2 رکعت نماز کے لیے کہو کہ ہمارے گھر پہ نماز پڑھ دو, برکت حضور سے ثابت ہے. تو کہتے ہیں میں چٹائی لینے گیا, اب وہ چٹائی لمبا زمانہ تک استعمال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی, لہذا کالی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو دھولا. کہتے ہیں فَنَزَعْتُهُ بِمَاءٍ, میں نے اسے پانی کے ذریعے دھلا. بس اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور وَصَفَقْتُ وَالْيَتِيمُ, میں نے اور یتیم نامی بچے نے آپ کے پیچھے بنائی صف. وَالْعَجُوزُ, اور وہ بڑھیا جو تھی گھر والی اس نے ہمارے پیچھے بنائی. فَصَلَّى لَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین, آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. ثُمَّ انصَرَفَ, اور نماز پڑھ کے آپ چلے گئے. تو مسئلہ روایت سے 2 مسئلے ثابت ہوئے. ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ چٹائی پہ نماز پڑھنا حضور سے ثابت ہے, تو آپ بھی پڑھتے ہی ہیں مسجد میں چٹائی پہ نماز, بعض شہر میں چٹائی تو پڑھی ہے تو اس پہ نماز پڑھنا ثابت ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی کے گھر پہ جا کے بغیر تداعی کے اگر نفل نماز کوئی آدمی پڑھ دے تو یہ جائز ہے. بڑے آدمی بزرگ آدمی سے گھر پہ بلا کے نماز پڑھوا لینی چاہیے برکت کے لیے. چلیے باب الصلاة على الخمرة. باب الصلاة على الخمرة آ چکا ہے ابھی پہلے.
کہ آپ نے خمرہ چھوٹی چٹائی پر بھی نماز پڑھی. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القبلة باب الصلاة على الفراش وصلى أنس بن مالك على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على صوبه. بس دو مسئلے اور سمجھیے. امام بخاری یہ بات لائے ہیں اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ زمین پر ہی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے. الگ الگ بات قائم کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے بستر پہ بشرطے کہ بستر بہت بڑا نرم گدگدہ نہ ہو. اگر بہت نرم گدا ہے تو اس پہ تو سجدہ معتبر نہیں ہوتا. ٹینٹ گدا ہے تو سجدہ معتبر ہوگا. کسی آدمی نے بستر پہ نماز پڑھی کوئی بات نہیں, بستر پہ نماز پڑھنا جائز ہے. اگر کپڑے پر پڑھی تو کیا حکم ہے؟ کپڑے پر نماز پڑھنا, کپڑے سے کیا مراد ہے؟ دیکھو دو قسمیں, ثوب متصل ثوب منفصل. اگر ثوب متصل ہے تو احناف کہتے ہیں کہ ثوب متصل پر بھی نماز پڑھ لیں گے, نماز پڑھنا ثابت ہے. کیا مطلب ثوب متصل کا؟ مثال کے طور پہ ہم نے چادر اوڑھ رکھی ہے سردی میں, اب جب ہم سجدے کی جگہ گئے تو بہت ٹھنڈا ہے فرش, تو یہاں سے تھوڑا لمبی کر لو چادر, یا بکا کھول دو, اس کا جو لپیٹ ہے اس لپیٹ کو کھول کے اپنی جگہ کر لو. یا ایسے ہی کبھی گرمی میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرم ہے فرش, کھڑا نہیں ہو سکتے تو پیشانی کیسے رکھیں گے وہاں, تو بھی آپ کا یہ ہے باندھ رکھا ہے تو اس کو وہاں بچھا کے ایسے کر لیجئے گا تو یہ بھی کام دے دے گا. احناف یہ کہتے ہیں ثوب متصل ہو تو بھی سجدہ کرنا جائز ہے, ثوب منفصل ہو تو سب کے یہاں جائز ہے. ثوب متصل پہ احناف شوافی احناف حنابلہ مالکیہ کے یہاں جائز ہے. شوافی کہتے ہیں ثوب منفصل پہ تو جائز ہے, ثوب متصل پہ جائز نہیں ہے. جو روایت میں آگے آ رہا ہے انہوں نے اس سے ارادہ کیا کہ اس سے مراد ہے ثوب منفصل. ہم کہتے ہیں مطلقاً کہا ہے تو ثوب منفصل کو کیوں نکال رہے آپ؟ متصل ہے منفصل ہے دونوں کو عام رکھو کیونکہ لفظ عام ہے. جیسے یہاں کہہ رہے کنا نصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسجد احدنا, ہم میں سے ہر آدمی سجدہ کرتا تھا کہیں پہ علی صوبہ. تو بتاؤ یہاں جب علی صوبہ مطلق ہے تو متصل منفصل کیوں یہاں کر رہے ہو؟ مطلق ہے تو مطلق ہی رکھیں گے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمرو بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد رمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مساجد. دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سوتی رہتی تھی اللہ کے نبی کے سامنے. تو ترجمہ کیسے ثابت کرو گے آپ؟ کیونکہ فراش لائے ہیں نا, فراش پہ نماز پڑھنا کپڑے پہ نماز پڑھنا کیسے ثابت ہوگا؟ اما عائشہ سوتی رہتی تھی کمرے میں اللہ کے نبی کے سامنے, کمرہ چھوٹا تھا, جب آپ ایسے کھڑے نماز پڑھ رہے تو ایسے لیٹی ہوئی ہیں. اب یہ پیر جو ہیں اما عائشہ کے ادھر سے یہاں ہیں, جب حضور سجدہ کریں گے تو پیر یہاں ہیں. تو اللہ کے نبی آتے اور جیسے ہی سجدے میں جاتے تو چوٹ دیتے تھوڑا ان کے پیر کو, کہتی ہیں میں اپنے پیر پیچھے کھینچ لیتی. ایسا کیوں کرواتی میں؟ فرمانے لے سکیا مصابے کہ مجبوری کی بات ہے, چراغ نہیں تھے. اب چراغ نہیں تھے, اللہ کے نبی لمبا قیام کرتے, مجھے کیا پتا کتنی دیر تک قیام کریں گے, میں کب تک موڑ کے رکھوں گی تو دکھنے لگیں گے, تو لہذا میں اندھیرے میں پیر لمبے کر لیتی تھی. جب اللہ کے نبی آتے تھے تو چونٹا مارتے میں پیچھے کر لیتی تھی, کیونکہ اگر ہوتا چراغ تو دیکھ جاتے مجھے کیا آ رہے ہیں نیچے, تو میں پہلے ہی کر لیتی. بہرحال
فراش ثابت ہوگا لزوماً، کیونکہ کمرے میں آدمی جب سوتا ہے تو وہ کسی چادر یا بستر پہ ہی تو سو رہا تھا، یا نیچے فرش پہ مٹی پہ سوئیں گے؟ نہیں. چونکہ اگلی روایت اور پہلی روایت ان میں فراش کا ذکر ہے، تو جب دو روایتوں میں فراش کا ذکر ہے تو تیسری روایت میں بھی التزاماً فراش کو ثابت مان لیں گے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش. اس روایت میں آ گیا نا کہ میں اللہ کے نبی اور قبلے کی درمیان میں فراش پر سوتی رہتی تھی، گھر کے بستر پہ. اعتراض جنازہ، جنازے میں چوڑائی کی طرح، جیسے جنازہ چوڑائی میں رکھا جاتا ہے نا آدمی کے سامنے قبلہ کے روح، ایسے میں سوتی تھی. مثال کے طور پہ یہاں کے اعتبار سے اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھیں گے یا ہم ایسے نماز پڑھیں گے یہاں کے اعتبار سے. اب قبلے کی طرح یہاں کیسے رکھیں گے؟ ایسے. تو میں ایسے سوتی تھی، یہاں سر ہے اور یہاں لمبے، جہاں سجدہ کریں گے یہاں پیر ہیں. تو جب اللہ کے نبی آئے نیچے رکوع کر کے سجدے میں آئے تو پیر کو ہاتھ لگا دیا، انہوں نے پیچھے کر لیے. چلے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. چلیے. باب السجود على الثوب في السجود على الثوب، پیچھے فلسفہ بتا دیا میں نے ابھی. سجود على الثوب اور یا الصلاۃ على الثوب ایک ہی حکم ہے. پیچھے فراش کے ساتھ میں تبان لائے ہیں کہ ہم سجدہ کرتے تھے اپنے کپڑوں پر، تو یہاں سجدہ کرنے کا حکم صراحتاً ترجمۃ الباب قائم کر کے لے آئے، وہاں پیچھے تبان لائے ہیں. مقصد کیا بتانا ہے کہ سردی میں، گرمی میں سہولت کے لیے آپ اپنی پیشانی کے سامنے دستی رومال اور یا کوئی چھوٹا بڑا کپڑا یا ایسے ہی اپنے عمامے کا پینچ رکھ سکتے ہو تاکہ جل نہ سکے آپ کی پیشانی گرمی کے زمانے میں. اور یا ایسے ہی جب سردی کا زمانہ ہے اس وقت میں بھی جائز ہے. احناف کہتے ہیں امام بخاری کا ایک دوسرا مقصد ہے، وہ ہے امام شافعی کی تردید کرنا. امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ ثوب متصل پہ سجدہ نہیں ہے. امام بخاری وہ روایت لائے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ثوب متصل پر سجدہ کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کہ ہم جب نماز پڑھتے نا اور گرمی ہوتی تو چوڑی چوڑی ہوتی تھی صحابہ کی، تو یہ ہم اندر کر لیتے اور اس کو لمبا کر کے اسی پہ سجدہ کر لیتے. امتین کہہ رہے ہیں تو لہذا ثوب متصل ہی تو یہ کہاں ثوب منفصل ہے. چلیے. وقال الحسن کان القوم، کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قوم یعنی صحابہ یسجدون علی الامامہ، سجدہ کرتے تھے امامے پر. کیا مطلب امامے کا؟ یہ سارا اتار کے نہیں، یہ پیچھے سے آگے کر لیا تھوڑا. اور ایسے ہی سجدہ کرتے ٹوپی پر، والقلم سوا، وہ رکھی ہے ٹوپی لیکن گرم ہے بہت زیادہ سجدے کی جگہ، تو چلو ٹوپی سر سے اتارو اور وہاں رکھ دو، پھر عمل قلیل سے پھر اوڑھ لیتے. وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ، دیکھو وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ، اور ان کے دونوں ہاتھ پہنے ہوتے ان کی آستینوں میں ہوتے، آستینوں پر بھی سجدہ کر لیتے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب عن قتال عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيزع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود. فيزع احدنا، تردید ہو گئی نا امام شافعی کی. کیا کہہ رہے بھائی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے کپڑے کے کنارے کو رکھ لیتا شدت حر کی وجہ سے مکان سجود میں. کپڑے کا کنارہ بتاؤ گا کیا کہہ رہے ہیں یہاں کہ طرف الثوب، کنارہ کپڑے کا جو پہن رکھا اسی کے تو کنارہ رکھنے کی ضرورت پڑے گی. مان لو ہم نے کرتا پہن رکھا ہے لمبا، تو ہم یہ چاہیں گے ایسے کر کے اسی پہ تو رکھیں گے کنارے پہ. تو جو پورا لمبا کپڑا ہمارے پاس الگ ہے اس کے کنارے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سارا ہی کپڑا رکھ لیں گے ہم سامنے. تو کنارہ کہہ رہے طرف ثوب سے پتہ لگا ثوب متصل پہ سجدہ
سجدہ کیا گیا. چلیے باب الصلاة في النعال کیا باب الصلاة باب الصلاۃ فی النعال. ہاں صلاۃ فی النعال کیا مطلب؟ اس سے کیا مقصد ہے امام بخاری کا؟ ایک وہم کو دفع کرنا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. تو اس سے کسی آدمی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ بھائی جب موسیٰ طور پہاڑ پہ اللہ سے ہم کلامی کرنے نہیں جا سکے تو ہم بھی تو نماز میں اللہ سے ہم کلامی ہی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور مسجد میں تو ہم جوتا پہن کے کیسے جا سکیں گے؟ تو ہم تو بدرجہ اولا نہیں جا سکتے. کیوں؟ یہ تو مسجد ہے، وہ تو پہاڑ تھا، تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ذہن میں آ سکتا تھا. اس کو دفع کیا کہ تمہارے ذہن میں آنا یہ غلط ہے. اگر کوئی آدمی چاہے جوتا پہن کے نماز کو پڑھنا، جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ دو ہے. ایک شرط یہ ہے کہ اس جوتے کے اندر، چپل کے اندر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو. جیسے روایت آپ کو یاد ہوگی قصہ کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور حضور نے نماز کے درمیان خلع نعلین کیا، صحابہ نے بھی خلع نعلین کر دیا. تو حضور نے نماز کے بعد کہا تم نے یہ جوتے کیوں اتارے نماز میں؟ تو اس سے ثابت ہوا نماز جوتا پہن کے پڑھ رہے تھے، تم نے کیوں اتارے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتارے. آپ نے کیوں اتارا؟ جب آپ اتارے ہم بھی اتاریں گے، اس لیے اتار دیا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ کہا تھا کہ میرے جوتے میں تو پلید لگ گئی، نجس لگ گئی تھی، اور مجھے بتایا آ کے جبرائیل نے. تو لہٰذا اے لوگوں جب تم آیا کرو اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کرو کہ ان میں ناپاکی تو نہیں لگ رہی. اگر ناپاکی نہیں لگ رہی تو نماز پڑھنے میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ، دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ جوتا پہن کے نماز پڑھیں گے تو سجدے میں جب آپ جائیں گے تو یہ پیر جو ہیں ان کا ٹیکا انگلیوں کا زمین پر ہونا چاہیے. ٹیکا زمین سے ٹچ ہونا شرط نہیں ہے. انگلی کا ٹیکا، انگلی کا وزن. اگر جوتا ایسا ہے کہ انگلی کا وزن زمین پہ نہیں جا رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ جوتا پہنتے ہیں دو طرح کا. ایک جوتا تو وہ ہے جو آگے سے تھوڑا چوڑا ہوتا ہے اور ساری انگلیاں اس میں صحیح آگے جا کے ایسے ٹچ ہو جاتی ہیں جوتے میں، ہے نا. اس جوتے کو اگر پہن کے نماز پڑھیں گے آپ اور وہ چمڑا جہاں لگی ہے تمہاری وہ چمڑا زمین پہ لگتا ہے ایسے، تو نماز ہو جائے گی. کیا یہ ایسا سمجھ لو کہ زمین کے اور آپ کے پیر کے بیچ میں ایک حائل ہے چمڑا، ایسے جیسا کہ موزہ حائل ہو جاتا ہے، خفین حائل ہو جاتے ہیں. خفین میں نماز ہوتی ہے تو اس میں بھی ہو جائے گی. دوسرا جوتا جس کا چونچ ہوتا ہے، چونچ دار ہوتا ہے، جب اس میں آپ پیر ڈالتے ہیں تو کافی پیچھے ہی پیر پورا ہو جاتا ہے اور آگے وہ اتنا لمبا چونچ دار چھڑا بنا رکھا ہے بالکل، تو اس میں تو پیر اندر نہیں جائے گا. تو جب آپ ایسے نماز میں سجدے میں رکھیں گے پیر تو بتاؤ یہ انگلیاں آپ کی کہاں ہیں؟ زمین سے کافی اوپر ہیں کہ نہیں؟ تو زمین پہ اس انگلیوں کا ٹیکا نہیں ہے تو اب نماز نہیں ہوگی. جوتے میں نماز ہوگی بشرطے کہ پاک ہو اور بشرطے کہ زمین پر انگلیوں کا ٹیکا جا رہا ہو. جیسے آپ ہوائی چپل پہنتے ہیں یا ہم پہنتے ہیں، یہ چپل ہمارا پیر چپلوں سے اتنا پیچھے رہتا ہے. اندر جب پیر ڈالتے ہیں تو باہر انگوٹھے سے آگے رہتا ہے نا چپل. تو اب اگر آپ نماز پڑھیں گے اور یہ چپل پہن رکھا ہے تو زمین پہ چپل لگا، آپ کے پیر تو یہاں ہیں ایسے، تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ ٹیکا انگلیوں کا زمین پہ نہیں ہے. چلیے وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله.
دیکھ لو بھائی، یصلی فی نعلین، آپ نے نعلین میں نماز پڑھی ہے؟ اور نام راوی نے کہا کہ ہاں پڑھی ہے، تو ثابت ہو گیا۔ چلیے باب الصلاۃ فی الخفاف، صلاۃ فی الخفاف جو ابھی میں نے بتایا آپ کو، جوتوں میں بھی جائز ہے اور خفین میں بھی جائز ہے۔ آپ کا عمل ہے سب کا، خفین میں نماز پڑھتے ہی ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد خفین میں نماز کے جواز کو ثابت کرنا ہے اور شیعہ کا رد کرنا ہے۔ کیا شیعہ کا رد کرنا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ موضوع پر مسح کرنا منسوخ ہو گیا، اس کو رد کرنا ہے، کیونکہ دو روایتیں لا رہے ہیں یہاں۔ حضرت نے پہلے نعلین کو بیان کیا، اب پھر لا رہے ہیں خفین کو، دو روایتیں لائے۔ حضرت جریر کی روایت بعد میں لائے، کیونکہ حضرت جریر کا اسلام آیت وضو کے بعد میں ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ آپ فلاں جگہ سے آ رہے تھے، وضو کیا اور آپ نے خفین پر مسح کیا، تو اس روایت سے ان کا رد ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں آیت وضو سے منسوخ ہو گیا مسح علی الخفین، یہ تو جریر کہہ رہے ہیں اور جریر کا اسلام بعد میں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله قال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وزأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى۔ باب إذا لم يكن فمسح على خفيه آگے نا، فمسح على خفيه وصلى، آپ نے خفین پر مسح کیا اور انہی میں نماز پڑھی، تو ان کا بھی رد ہو گیا مسح علی خفیہ کہہ کر، وصلی کہہ کر ترجمہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے خفین میں نماز پڑھی ہے۔ چلیے عالم یتیم السجود، آگے دوسرا مسئلہ ہے کیا کہ جس طریقے پر نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے طہارت کا ہونا، شرط ہے ستر عورت کا ہونا، ایسے ہی من جملہ شرائط کے بنیادی دو شرطیں اور ہیں۔ کیا ہیں وہ دو شرطیں؟ ایک سجدے کو کامل و مکمل کرنا، رکوع کو کامل و مکمل کرنا۔ اگر رکوع صحیح نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ صحیح نہیں کرے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ چلیے رکوع اور سجدہ کیا ہے بھائی؟ سنت طریقے پہ، رکوع آپ سنت طریقے پہ کریں، پھر بعد میں قوما کریں اطمینان کے ساتھ میں، کم سے کم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ پھر سجدہ جائیں گے آپ، اگلا باب اسی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ جب آپ جائیں گے ایسے سجدے میں تو یہ آپ کے اس کے مقابل ہونی چاہیے، یہ اس کے مقابل اور یہ اس کے مقابل ایسے ہے، اور یہ حصہ اس کے مقابل قریب قریب، کیونکہ 3 طرح کی روایات ہے۔ بعد میں یہ آیا کہ آپ نے جب سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو حیال وضو نہیں کیا، بعضوں میں وضو نہیں آیا، بعد میں منکبے آیا، تو تینوں کو جمع کر دیا، منکبین کے مقابل میں اسے کرو اور حیال وضوء کے مقابل میں اسے کرو اور اوپر وضوء کے مقابل میں ان کو کرو، تو تینوں روایت میں جمعیت ہو گئی۔ ایک تو یہ کریں گے آپ، دوسرے یہ جو حصہ ہے دونوں بازو، ان دونوں بازو کو اس حصے سے جدا رکھنا ہے، یہ کامل و مکمل سنت طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ چلیے وبه قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، لا يتم ركوعه، کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے رکوع کو صحیح نہیں کر رہا اور نہ سجدے کو، بھائی سجدہ یہ ہے نا کہ اس کو ناک کو اطمینان کے ساتھ زمین پہ رکھنا، یہ تو ہے کامل سجدہ، اور اسی طریقے پر اپنے قدمین کو بھی زمین پہ لگا کے رکھنا۔ 2 شرطیں بنیادی ہیں سجدہ صحیح کرنے کے لیے، ایک زمین پہ پیشانی کو رکھنا اور دوسرے قدمین کو زمین پہ لگا کے رکھنا۔ اگر کسی آدمی نے قدمین کو زمین سے اٹھا کے رکھا اور پورا ایک رکن تک اٹھا کے رکھا تو سجدہ نہیں ہوا، وہ
बहुत से लोग सजदे में जब जाते हैं ना तो वो पीछे से दोनों पैरों को उठा लेते हैं, तो अगर ये उठा के रखे पूरे वक्त में तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि सजदा नहीं हुआ। फलम्मा क़ज़ा सलाता, जब नमाज पूरी कर दी तो हज़रत हुज़ैफा ने उसे कहा, ओ भाई इधर आ, मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। और रावी कहते मुझे गुमान ये है, हजरत ने ये भी कहा, वलो मुत्ता मुत्ता अला गैरि सुन्नति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तेरी मौत आ गई इसी तरीके पर तो समझ ले अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ तेरी मौत आई। तो कैसी नमाज पढ़ता है, कैसा सजदा करता है, तो कैसे रुकू करता है, ये कोई तरीका नहीं है नबी का। जब नबी का तरीका तेरे सजदे में नहीं तो तेरी नमाज नहीं, जब तेरी नमाज नहीं तो नबी के तरीके पे मौत कहां से आ जाएगी। चलिए, لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب عبد زبعی و اجاب جنبه في السجود باب یبدئ زبعی یبدئ، دیکھو 10 منٹ ہے ابھی، ایک باب اور پڑھانا ہے مجھے، چھوٹا ہی ہے یہ، آگے دوسرا باب بسم اللہ سے الگ بات شروع ہو رہی ہے، اس کو بعد میں کروں گا، تم نے بہت پرچی بھیج دی ہے، اس کا بتانا۔ باب یبدئ زبعی، یہ باب اس آدمی کے بیان میں جو ظاہر کرے گا اپنی ان بازوؤں کو، ویجافی جنبیہ، اور جدا رکھے گا اپنے پہلوؤں سے سجدے میں۔ جب سجدے میں جائے گا نا، جو ابھی میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ ان کو ایسے رکھے گا، یہاں نہیں ملائے گا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ چلیے، ایک بات یاد رکھو، یہ باب یہاں بخاری شریف میں غلطی سے لکھا گیا، یہ باب یہاں کا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے نقل کی ہے کتابوں کی روایت ابواب، فرماتے ہیں کاتب سے شروع میں ہی یہ بے موقع لکھا گیا، اس کی جگہ تو آگے کتاب الصلاۃ میں آ رہی ہے جہاں اوصاف صلاۃ بیان کریں گے، لیکن چونکہ لکھا گیا اس لیے یہاں تشریح کر لی اس کی۔ مقصد کیا ہے؟ اتمام سجود کی تکمیل، سجدہ ایسے مکمل ہوگا، آپ نے نماز پڑھی، فرج بین یدی، آپ نے کشادگی کی اپنے ہاتھوں کے درمیان، یہاں تک کہ آپ کی ان بغلوں کی ان کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ اب اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے تو چاہے کتنا بھی ایسے کر کے پڑھ لیجئے، اور جب جماعت میں پڑھ رہے تو پھر اگر جلدی جا کے ایسے کر لو گے تو وہ کہاں جائے گا، بازو والا کہاں جائے گا، وہ نماز کے بعد میں پھر لڑائی لڑے گا، اور اگر کہیں ایسی ویسی مسجد ہوگی تو وہیں لگ جائے گا، وہ بھی آگے ایسے مارے گا تم کو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرو کہ یہ حصہ جدا رہے، کھل جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ حضور تو امامت کراتے تھے نا، امام کے پاس تو کوئی نہیں ہوتا، تو امام تو چاہے جتنی ایسے کر لے، فرج بین یدی حتی چلیے۔ سنت بڑا اچھا ہے دیکھو میں نے آپ کے ٹائم کو چھوڑ دیا آپ کو پورا، نہیں 5,000